سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کے فیملی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ سردی کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں نزلہ زکام وغیرہ بہت عام سی بات ہے اور ہر گھر کے ہر فرد کو محسوس یہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو تو لحاف کے اندر دبک کر منہ پھلی اور چلغوزے اگر جیب اجازت دے سے لطف اندوز ہونے سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سرد موسم قسم قسم کے پکوان اور کھانے کی طرف طبیعت کو مائل کرنے کے ساتھ نزلہ زکام، کھانسی اور بخار کے طوائف بھی لے کے آتا ہے۔ برطانیہ کی کارڈف یونیورسٹی میں کامن کولڈ سینٹر کے پروفیسر رون ایکلس بتاتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جب وائرس کی سرگرمیوں کے باعث اس قسم کی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں تو اپنے معمولات کو ذرا تبدیل کر کے خود کو صحت مند اور چاق و چوبند رکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح موسمی تبدیلی کے ساتھ آپ نزلہ زکام، کھانسی اور بخار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صبح 7 بجے گرم پانی سے شاور کرنا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اگر آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہو تو بہت ممکن ہے کہ آپ سیدھے باتھ روم کا رخ نہ کریں۔ ایسے میں بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر کے حکم کے مطابق بھاپ نکلتے گرم پانی کا شاور لے لیں۔ اس سے کپکپاتے ہاتھ پاؤں کو بھی سکون ملے گا اور جبکہ بھاپ سے بند سائنسز کے کھلنے سے میں بھی مدد ملے گی۔ صبح 8 بجے دلیا اور دودھ وغیرہ ناشتہ طبیعت کی ناسازی کو بحال کرنے کے لیے خوراک کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے حصول کے لیے اورنج جوس لینا نہ بھولیں اور دودھ سے بھرے بڑے پیالے میں دلیے کے ساتھ اسٹرابیری یا کوئی بیریز شامل کر کے لطف اندوز ہوں۔ صبح 10 بجے بھاپ لیں۔ نزلہ زکام میں عموماً ناک بند رہنے لگتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناک بند ہو جائے۔ ایسی صورت میں سر میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اس سے نجات کے لیے ڈاکٹری نسخوں کے بغیر عام طور پر دستیاب ایسپرین، پیراسٹامول، کھانسی کے شربت اور اسٹیپسلز وغیرہ کے ذریعے علامتوں سے نمٹیں۔ تیز ذائقہ دار لوزنجز سے تھوک زیادہ بنے گا اور گلے کی خراش سے آرام ملے گا۔ سر بھاری لگے تو کھولتے پانی کو ایک برتن میں نیچے رکھ کر اور سر کو تولیے سے خیمے کی صورت دے کر بھاپ کو سانس کے راستے اندر کھینچیں۔ اس طرح بند ہوائی نالیاں کھل جائیں گی۔ دن کے 12 بجے کے وقت چہل قدمی یک بستہ ہواؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل باہر جانے میں پس و پیش کرے، لیکن دوپہر کے کھانے سے قبل تھوڑی دیر پیدل چل لینے سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا اور بیماریوں کے خلاف لڑنے والا جسمانی مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم بھی طاقتور ہو جائے گا۔ اس لیے آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ باہر نکلے تو طبیعت اور خراب ہوگی۔ اگر سر بھاری ہے، ناک بہہ رہی ہے اور ہلکی حرارت محسوس ہو رہی ہے تو اگر آپ کا دل چاہے تو ہلکی ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ دوپہر 1 بجے سینڈوچ، سلاد۔ لنچ ٹائم میں معمول کے سینڈوچ کرپس کو چھوڑ کر آپ روکھے چکن اور سلاد کی طرف لپکیں۔ چکن میں پروٹین ہوتا ہے، اس سے مدافعتی خلیات کی تعمیر ہوتی ہے اور یہ نظام بیماریوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک میں گوشت کو غائب کر دیتے ہیں انہیں نزلہ زکام زیادہ ستاتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو صحت یابی میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ جتنے بھی وائرس انفیکشن ہوتے ہیں
وائرسز جب جسم میں داخل ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے جو سانس کی نالیوں میں وائرس انفیکشن ہوتا ہے، یہ وائرس سانس کی نالیوں کے سیلز میں خاص طور پر ان کی ایفینٹی ہوتی ہے اور ان میں پلتے بڑھتے ہیں۔ وائرسز کے لیے اینٹی وائرسز بہت یعنی کہ کم دی جاتی ہیں اور ویسے اویلیبل بھی نہیں ہیں اینٹی وائرل ڈرگس۔ جسم کا مدافعتی نظام خود ہی وائرس کی ریپلیکیشن کو اسٹاپ کرتا ہے۔ اس کے لیے جسم کے اندر سیلز جو ہیں وہ انٹرفیرون پیدا کرتے ہیں، اور انٹرفیرون کی اچھی خاصی تعداد جب پیدا ہو جاتی ہے وہ وائرسز کے ریپلیکیشن کو اور بڑھنے کی تعداد کو روک دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس انٹرفیرون کہاں سے آتا ہے۔ انٹرفیرون جو ہے وہ امیونٹی کے قوت مدافعت کے سیل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک پروٹین کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اگر جسم کے اندر پروٹین کی کمی ہوگی تو انٹرفیرون اور اس قسم کا مدافعتی نظام کو ایکٹیو ہونے میں دیر لگے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نزلہ زکام میں اچھی پروٹین غذا لی جائے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گوشت وغیرہ جو ہے اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ جو بہت آسان طریقہ ہے، انڈے بوائل کر کے استعمال کی جا سکتے ہیں، اور اس سے فوری طور پر پروٹین کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور نزلہ زکام کی شکایت بھی فوری طور پر دور ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت جڑی بوٹیوں والی چائے، ادرک، لیموں اور شہد کے علاوہ دیگر جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ چائے اور گرم مشروبات پینے سے گاڑھا بلغم پتلا ہو جاتا ہے اور جسم سے باہر خارج ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو تازہ کنو، موسمی اور فروٹر کو نچوڑ کر جوس سے گلاس بھر لے اور کٹاکٹ پی لے تو اس سے فوری فائدہ تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جسم میں وٹامن سی کی سطح بلند ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں صحت یابی کی رفتار بہتر ہوگی اور قوت مدافعت بھی بڑھے گی۔ شام 6 بجے مرچ مسالے والا سالن۔ رات کے کھانے میں تیز مرچ مسالے والے سالن کا اہتمام کریں۔ ادرک، لہسن اور مرچ کے بارے میں سب جانتے ہیں، اس میں وائرس اور جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر چہرے پر، ناک، آنکھ، پیشانی اور رخسار کی ہڈیوں کے اندرونی خلا میں نزلہ زکام کی وجہ سے رطوبتیں یعنی کہ سیکریشن جمع ہو گئی ہیں اور سائنسز کے باعث سر بھاری اور آنکھیں بند ہو رہی ہوں، تو ان سیال مادوں کے اخراج کی رفتار تیز کرنے میں تیکھا سالن مددگار ثابت ہوگا۔ تیکھے پن کی وجہ سے جراثیم، وائرس سانسی نالیوں سے باہر نکل آئیں گے اور ہوا کی نالیاں صاف ہو جائیں گی۔ رات 8 بجے ایک بار پھر گرم پانی سے غسل۔ دن کے اختتام پر آپ اپنے تھکے ہوئے اور دکھتے پٹھوں کو آرام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر گرم پانی سے غسل کریں۔ نزلہ زکام کے وائرس گرم بھاپ کا سامنا نہ کر سکیں گے اور انہیں جسم سے باہر نکلنے میں مجبور ہونا پڑے گا۔ رات 10 بجے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ اگر آپ کا جسم نزلہ زکام سے نڈھال ہے تو اسے پھر سے چاق و چوبند بنانے کے لیے اور ریچارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کے وقت آپ گہری پرسکون نیند سوئیں تاکہ جتنی جلد ممکن ہو سکے آپ کی توانائی بحال ہو سکے۔ جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر حالت میں رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ مقررہ وقت پر بستر پر لیٹ جائیں۔ رات دیر تک ہیجان انگیز مشروبات وغیرہ، کافی وغیرہ سے اجتناب کریں۔ لیٹ نائٹ ٹی وی پروگرام نہ دیکھیں اور بستر پر جانے کے بعد دفتری اور گھریلو کاموں میں مصروف نہ رہیں۔ اس طرح آپ روزمرہ کے جو نزلہ زکام کھانسی کے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ان مسائل کو سمجھیں اور آسانی سے حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اینٹی بائیوٹک کا استعمال بہرحال ہمیشہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے تو پھر اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے
تو بلا وجہ اپنے آپ پر یعنی کہ سیلف میڈیکیشن کے ذریعے اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہ کریں۔